دادی جان کے ماہانہ معمولات میں سے تھا کہ ایک دن بچوں کی دعوت کیا کرتی، ایک نمکین ایک میٹھی ڈش بنایا کرتی۔ دادا جان کو یہ شور شرابہ اور معمول پسند نہ تھا۔ ایک دن عجیب معاملہ ہوا۔ صبح اٹھتے ہی کہنے لگے آج بچوں کی دعوت کر لیتے ہیں۔ سبھی حیران ہوئے، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ کہنے لگے رات کو عجیب خواب دیکھا کہ بہت سے بچے دعوت کے لیے آئے ہیں، واپسی میں ان کے ہاتھوں میں برتن ہیں۔ میں بچوں کے برتنوں میں جھانکتا ہوں، ان میں سے کسی میں کیڑے مکوڑے، کسی میں سانپ بچھو اور کسی میں عجیب و غریب مخلوقات ہیں۔ ڈر سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہم صرف آنکھوں دیکھی کو حاصل اور حقیقت سمجھنے والے کسی کے مان میں احسان سمجھ کر کرتے ہیں، خبر نہیں کہ اصل محسن وہ ہیں کئی بلاؤں سے آڑ بنے ہوتے ہیں۔ ہم کم ظرف جانتے نہیں کہ رب کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ اللہ کے لیے ذرا بھر دینے والے پر خیر و برکت کی کئی طرح کی بارش ہوتی ہے، سکون، اطمینان، محبت و مصائب سے پناہ نسلوں کے سنورنے اور نہ جانے کس کس انداز کو اختیار کرتی ہے۔ ایک دن کہیں سے راشن آیا، کوشش ہوتی ہے حقدار کو حق فوراً پہنچے۔ بچوں سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا تھا، میں بھی ساتھ ہو لی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے سب بچے ہاتھ اٹھائے اللہ سے کچھ مانگنے میں مصروف تھے۔ مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا، دروازے سے ہی سامان دے کر پلٹ آئی۔ بعد میں خاتون خانہ نے چھوٹی بہن سے کہا میرا رب بچوں کی دعائیں اتنی جلدی سن لے گا؟ میں حیران رہ گئی تھی۔ جس دن تمہاری باجی راشن لائی کھانے کو کچھ نہ تھا، شوہر کو دہاڑی نہ ملی، بچے بھوک سے رونے لگے تو ان کے والد نے کہا آؤ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایسے وقت راشن کا پہنچنا کہ اٹھے ہاتھ جھکے بھی نہ ہو ایک معجزہ ہی تھا۔ اللہ ربی نے ہمارے یقین کو مزید بڑھا دیا اور معصوم ہاتھوں کا مانگنا رزق خود چل کر آیا۔ اور میں سوچ رہی تھی راشن بھیجنے والا نہیں جانتا کہ اس رزق کو کسی دعا کی قبولیت بنا کر پختہ یقین کا سبب بنا دیا گیا، دینے والے کو کیسی بے بہا خیر سے نوازا گیا ہوگا۔ ایک ساتھی نے اپنے 10 بچوں کے ساتھ 3 یتیم بچیوں کو پالا۔ ان کی تعلیم کے سلسلے میں وہ مشورہ چاہ رہی تھی کہ اب بچیاں بڑی ہیں اور بیٹے ان کے محرم نہیں، بچیاں محنتی اور ذہین ہیں، کچھ ایسا بندوبست ہو کہ اعلیٰ تعلیم کسی تربیتی ماحول میں حاصل کریں۔ اس سے رازدانہ پوچھا اس دور میں اتنا حوصلہ کہاں سے پایا؟ کہنے لگی حوصلے کی کیا بات، یہی تینوں تو گھر کی برکت ہیں، انہی کے سبب سے ہم نوازے جاتے ہیں۔ جب ان بچیوں کو لائی تھی حالات بہت تنگ تھے، ہم نے ان کی دل میں جگہ بنائی اور اپنے رزق کے دریا کو ہماری طرف موڑ دیا۔ محنت ان کی تعلیم پر کی اور بچے میرے ٹیوٹر سے بے نیاز ہو گئے۔ بس پھر جو مجھے اپنے بچوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے ان کو دیتی، بدلے میں ملٹی پلائی ہو کر ملتا، اور وہ تو چلی گئی اور میں سوچتی رہی 2 اور 2 4 کرنے والے کہاں اس حوصلے کی توفیق پا سکتے ہیں۔ بچپن سے ان باتوں کا مشاہدہ کرتے پختہ یقین ہے جو اپنے لیے چاہتے ہو دوسروں کو دینا شروع کر دو۔ گزشتہ 1 سال ہم جولی پریشانی کی حالت میں آئیں کہ میرا گھر ٹوٹنے کو ہے، مجھے سنت سے رہنمائی سوجی، اسے کہا صدقہ کرو۔ اس نے پرس سے 10,000 نکال کے دیے اور کہا مستحق تک پہنچانا تمہارا کام۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کے ساتھ ایک بیوہ کے کچن میں راشن رکھتے اس سے نگاہیں نہ ملا پا رہی تھی۔ معصوم بچے کچن خالی، آٹا تک موجود نہ تھا۔ بچے راشن دے کر خوشی سے بے حال اور اشاروں سے صبر کا کہہ رہی تھی۔ پتہ چلا ہفتے سے گھر میں کچھ نہ تھا۔ 12 سالہ بچہ دکان پر کام کر کے واپسی پر آٹا لے آتا، بس اسی پر گزارا تھا۔ یہ حالات بچوں کی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ ان کی سالن، دودھ، چائے کی ضد، ماں رو پڑی مما کھانا کھلانے ہوٹل چلتے ہیں۔ بیٹے نے سرگوشی کی، کھانا بنانے میں وقت لگتا ہے۔ ان معصوموں کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ واپسی پر سبزی، گوشت، فروٹ اور دیگر سامان کے ساتھ بچوں کے لیے کچھ کھلونے بھی لے لیے۔ 10-12 ہزار نے گھر کی کایا ہی پلٹ دی تھی۔ بیوہ ماں بچوں کو دیکھتی آنسو چھپا نہ پا رہی تھی۔ وہ منظر آج بھی آنکھوں میں ہے۔ ہماری غفلت نے ایک خوددار ماں کی آزمائش کی انتہا کر ڈالی تھی۔ 2 دن بعد ہی مسکرہ سہیلی مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ آئی۔ اس کا کہنا تھا کمال ہو گیا، لمحوں میں حالات میں بدلاؤ آ گیا، یہ صرف معجزہ تھا۔ یہ تو دنیا کی بات تھی، جو کچھ آخرت میں محفوظ ہوا ہوگا تصور ممکن نہیں۔ مہنگی چیز کے لیے یہاں کم درجے کا پیمانہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے سونے کا حساب تولے اور ماشے میں اور پتھر کا ٹرک کے حساب سے ہوتا ہے۔ مومن کے اعمال اتنے قیمتی ہیں کہ وہ ذرے میں تولے جائیں گے اور اس کی ہلاکت بھی بے حد درجے کی بڑی۔ فرمایا جو ایک ذرا بھر بھلائی کرے گا اللہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرا بھر برائی کرے گا اسے بھی موجود پائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے، گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا ہے، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ زندگی کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے۔ بچپن میں ابراہیم بن ادہم کی مثالیں بہت سنی۔ انہوں نے فرشتے سے پوچھا، کس کے نام لکھ رہے ہو؟ جواب ملا، اللہ سے محبت کرنے والوں کے۔ انہوں نے درخواست کی، میرا نام اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں میں لکھ دو۔ دوسرے دن فرشتے نے ان لوگوں کی فہرست دکھائی جس کو اللہ کی محبت عطا کی گئی تھی۔ ابراہیم حیران رہ گئے، لسٹ میں ان کا نام سب سے اوپر تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ صرف اپنے لیے جینا زندگی کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اپنا مال، اپنی طاقت، صلاحیت اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کرنا کمال انسانیت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جو دوسروں کے لیے زندگی جیتے رہے وہ زندہ رہے، ان کا پیغام زندہ رہا، انہیں برکت اللہ کے قانون کے مطابق بے حساب ملتی رہی، ان کے نقوش روشنی کا سبب بنے رہے، اور اپنے لیے جینے والے ہمیشہ کی طرح اپنی موت آپ مر گئے۔ رب کریم ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔